السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں اربوں احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اور یہ برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہماری زندگی میں لایا، اور ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے کرم اور فضل سے عبادات کی توفیق بخشی، اور یہ ماہ رمضان مکمل کرنے کے بعد آج ہمیں اللہ نے اپنی بارگاہ عالیہ میں شکر بجا لانے کے لیے نماز عید کی توفیق بخشی، اور ہم اس کے گھر میں سب اکٹھے ہیں۔ ہم اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے ساتھ اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو رمضان کے دن ہیں، چاہے 29 ہوں چاہے 30 ہوں، انہیں مکمل کیجئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ دو تہوار اپنے آباء و اجداد سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، اس کے اندر گانے رقص یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان خرافات بھرے دنوں کے بجائے دو بہترین دن اس کے بدلے میں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ میرے بھائیوں، ہر قوم دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، کوئی نہ کوئی تہوار ان کا ہے، وہ اپنے تہوار خوشی کے دن مناتے ہیں۔ جیسے فارسی بان نوروز اور مہرجان کے دن مناتے ہیں، عیسائی کرسمس اور ایسٹر کے دن مناتے ہیں، ہندو ہولی اور دیوالی وغیرہ مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے 2 دن منانے کے لیے عطا کیے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں بچوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں اور مسلمانوں کے تہواروں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ 2 فرق ہے بنیادی۔ نمبر 1 فرق یہ ہے کہ وہ لوگ خوشی منانے کے لیے کوئی ایسا دن مقرر کرتے ہیں
یا ان کا ایسا دن مقرر ہوتا ہے جس سے ان کی قوم یا مذہب کی شناخت اجاگر ہوتی ہے، یا وہ اپنے ماضی کے کسی خاص واقعہ کی یادگار کے طور پر وہ دن مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی 25 دسمبر کو ان کے بقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جس دن فرعون سے نجات دلائی، یہودی اس دن کو تہوار کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں ماضی کے کسی یادگار واقعہ پر نہیں منائی جاتی جو ایک بار پیش آیا اور ساری زندگی اسی واقعہ پر گزار دی، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اندر یادگاری طور پر واقعات بے شمار ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، اعلان نبوت، ہجرت، غزوہ بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، آپ گنتے چلے جائیں، بے شمار ایسے تہوار آتے ہیں کہ جو منانے کے قابل ہیں، لیکن دین نے انہیں منانے کا حکم نہیں دیا۔ چنانچہ عید الفطر جو مسلمانوں کو جو 2 دن عطا کیے گئے منانے کے لیے، وہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اس عبادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے ہاں اجتماعی طور پر سربسجود ہونے کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، تم نے پورا مہینہ تراویح پڑھی ہے، تم نے پورا مہینہ تہجد پڑھی ہے، جو سارا سال نہیں پڑھ سکتے وہ بھی رمضان میں کوشش کرتے ہیں ہم جیسے کہ پڑھ لیں، اور تم نے سارا مہینہ سخاوت کی ہے، تم نے غمخواری لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا، اب تمہارے انعام کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے اندر عبادات کثرت کے ساتھ کی ہیں، اس کو اجتماعی طور پر اللہ کے حضور حاضر ہو کر شکریہ ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، وہ بھی اصل کے اندر جب حاجی 5 دن یا اس سے پہلے عید سے پہلے کے دن منا، پھر اس کے بعد عرفات، مزدلفہ، پھر منا میں آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس حج کی خوشی میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ اپنے حاجی بھائیوں کی خوشی میں تم بھی شریک ہو جاؤ، قربانی بھی دو، اور اجتماعی طور پر تم کیا کرو، اللہ کے حضور سربسجود ہو جاؤ۔ تو گویا مسلمانوں کی جو خوشیاں ہیں یہ عبادات کی صورت کے اندر ہیں۔ مسلمانوں کی خوشیاں ناچ گانے رقص کی صورت میں نہیں ہوتی۔ مسلمان وہ ہے جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ناچتا گاتا رقص نہیں کرتا، وہ شیطان کا پیروکار نہیں بنتا، بلکہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ ہم تو اس قابل نہ تھے، تو نے اپنے کرم سے ہمیں اس خوشی سے نوازا۔ میرے بھائیوں، عربی میں عید کے کئی معنی آتے ہیں۔ عید کا ایک معنی ہوتا ہے خوشی، دوسرا معنی چونکہ اس دن مسلمان خوشی مناتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے یعنی لوٹ کر آنا، چونکہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کا دن، یہ اجتماعی خوشی کا ایک دن بناتی ہے، تو اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ پھر عید کی نسبت فطر کی طرف ہے، اور فطر سے مراد افطار کرنا، یعنی ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد روزہ نہ رکھنا۔ حرام ہے عید والے دن روزہ رکھنا، حرام ہے عید والے دن، یہ اللہ کی شان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جب اللہ حکم دے یہ کام کر حاضر ہے، اور جب اللہ حکم دے نہیں تو پھر نہیں۔ ایک بار یہاں میں بتاتا چلوں آپ کو، یہ جو ہمارے دلی خواہش ہوتی ہے نا، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں اور یار یلا تیر ہو جاندے تو پھر کی سی، یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہماری خواہش ہے۔
یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہماری خواہش ہے، جو شیطانی عمل ہے ہمارے دل کے اندر۔ بھئی کیوں 30 ہو جاتے؟ کیوں ہو جاتے؟ وہ جی 30 روزے پورے رکھ لیندے تو کی ہو جانا سی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اصل مسلمان کے لیے اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ 29 دن کے بعد چاند نکال کر کہے مسلمانوں اب روزہ نہیں رکھنا، تو ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ وہ اللہ چاند 29 دن کے بعد نہ دکھا کر حکم کرے مسلمانوں 30واں روزہ بھی تم نے رکھنا ہے، تو لبیک یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم رکھیں گے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ اور مسلمان عجیب ہے، وہ کہتے ہیں جی 30 ہو جاتے، وہ فلانا ہو جاتا، کیوں بھائی؟ پھر تو مسلمان کہے گا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تیرا حکم، تو حکم دے گا ہم 29 رکھیں گے، تو حکم دے گا ہم جہاں 29 رکھیں 30 رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، حاضر ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اصل اپنی مرضی اور منشا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ جیسے حکم دے ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسری خوشی اس مسلمان کو اس دن ملے گی جس دن اللہ اپنی ملاقات کا شرف اس مسلمان کو بخشے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف بخشے، اونچی کہیں، کچھ خرچہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو یہ شرف نصیب فرمائے۔ پھر قرآن و حدیث میں فطر اور افطار کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے روزہ رکھنے کے بعد غروب آفتاب کے وقت افطار کرنا، یہ چھوٹا افطار اصغر کہلاتا ہے۔ اس وقت بھی روزہ دار کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا ایک روزہ مکمل کر دیا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، بغیر شیطانی وسوسے میں آئے، اے اللہ تو نے میرا روزہ مکمل کر دیا۔ ورنہ کئی توڑ دیتے ہیں، کئیوں کا بیماری کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، 100 معاملات ہیں، یہ بھی خوشی کا۔ اور دوسرا روزہ سارا سال کھانے میں وہ روحانیت اور لطف نہیں ملتا جو افطار کے وقت کھانے کے اندر ملتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مزے کے کھانے بھی اللہ دیتا ہے، اور ایک عجیب لذت ملتی ہے، وہ پکوڑے کھانے میں سارا سال نہیں ملتی جو افطار وقت ملتی ہے، وہ سموسا، جی وہ چٹنی، وہ دیگر اشیاء، یہ نعمتیں اللہ کی، سبحان اللہ، یہ نعمتیں اللہ کی، اپنے فضل سے اللہ دیتا ہے۔ اور عبادت کے طور پر دیکھیں، روزہ عبادت، اس کو افطار کرنا بھی عبادت، کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ میرے بندے کھانا پینا نہیں کرنا، شہوت کو کنٹرول رکھنا ہے، اب میرا اللہ حکم دے رہا ہے کھاؤ پیو، اے اللہ تیری رضا پر میں یہ کھا اور پی رہا ہوں۔ اور دوسرا رمضان مبارک کے اختتام پر عید کی صورت میں ہوتا ہے، یہ افطار اکبر ہے، اور اس دن کی خوشی تو ظاہر ہے۔ ہاں جی، اسی طرح کا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیک اعمال سے ایمان والے کے ایمان میں اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ، وہ اتنی نعمتیں جب دیکھیں گے وہ کہیں گے یا اللہ اتنی بڑی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دی ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ سارا کچھ تو ہمیں مل گیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے ابھی کچھ اور بھی رہتا ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ اتنا سب کچھ تو مل گیا، کیونکہ دنیا کے اندر جیسے اس نے گزاری، اللہ نے اپنے فضل سے جنت دے دی، وہ سب کچھ تو نظر آ گیا، کھانا پینا رہنا سہنا حوریں ہر شے، کہ یا اللہ اور کیا چاہیے؟ اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہر کچھ تو ہمیں مل گیا ہے۔ پھر وہ جنت کے اندر علماء کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ دنیا کے اندر بھی مسائل پوچھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا کریں۔ یہ سو کالڈ
ہائر کیے ہوئے سوشل میڈیا پہ جو بیٹھتے ہیں نا، صرف لوگوں کو علماء سے کٹنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، ان سے اپنے ایمان کو بچائیے، ان سے اپنے ایمان کو بچائیے، علماء سے اپنا تعلق جوڑیے، علماء سے اپنا رابطہ رکھیے، ہر مسئلہ علماء سے پوچھیے، ان پر اعتماد کیجیے۔ جنت میں بھی علماء کی ہی ضرورت پڑے گی۔ ان سو کالڈ جو پروفیسرز اور یہ دیگر جو ہیں انجینئر وغیرہ، یہ سارے یہ جنت میں نہیں کام آئیں گے۔ جنت میں کون کام آئیں گے؟ اونچی کہہ دیں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر وہ علماء کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اے علماء، ساری نعمتیں تو ہم نے دیکھ لی ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے کچھ اور بھی چاہیے، ہمیں بتا دو کہ اور کون سی نعمت ہے جو رہتی ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کچھ اور چاہیے۔ تو پھر علماء ان سے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندو، سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر وہ اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہے۔ پھر وہ لوگ جائیں گے اللہ سے کہیں گے، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ پھر اللہ انہیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ پھر جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، کتنا زمانہ دیدار کرتے جائیں گے اور وہ اس دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دروازے پر لوگ کھڑے ہیں نا، یہ مہربانی کر کے اوپر چلتے جائیں، اوپر بھی فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، صرف نیچے ہی نہیں ہے، فرشتے لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، چلتے جائیں ماشاءاللہ، اوپر آخری منزل تک چلتے جائیں، اور فرشتوں کا جو ہے نا، جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو استقبال اپنا کروائیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، علماء فرماتے ہیں، بڑی توجہ کیجئے گا، مسلمان کے 2 روزے ہیں۔ ایک روزہ تو یہ ایک دن کا ہوتا ہے جو وقتی اور محدود ہوتا ہے، اور دوسرا روزہ ساری زندگی کا ہے۔ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اب میں ساری زندگی اے اللہ تیرے حکموں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ یہ زندگی بھر کا روزہ ہے، اس روزے کو نہ بھولیے، اس روزے کی پابندی کیجئے۔ اور یہ کیا روزہ ہے؟ اے اللہ حلال کھاؤں گا، جائز کماؤں گا، رزق حلال خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ اے اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا مال نہیں ہڑپ کروں گا، کم ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ نہیں کروں گا۔ یہ ساری چیزوں کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے اونچی کہے وعدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور پھر یہ وعدہ بھول جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا حرام حلال کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیز۔ پھر اس کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ کوٹھی پہ کوٹھی بنتی جائے، فیکٹری کے فیکٹری بنتی جائے، اور ہم آگے سے آگے چلتے جائیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہاں، رزق حلال سے جتنا مرضی کمائیں، یہ دین اسلام نے ناپسند نہیں کیا اسے۔ جتنا بھی کمائیں، 100 فیکٹری کیوں نہ ہو آپ کی، ناپسند نہیں کیا اسے دین نے۔ میرے بھائی بزرگوں، عید کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع کے اندر اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت پورے عالم کے لیے ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے جو ہر مسلمان، کافر، فرمانبردار، نافرمان سب کو شامل ہے۔ یہ اس صفت رحمان کا ظہور ہے، جبکہ آخرت میں صرف اور صرف کامل اور مکمل شان رحیمیت وہ صرف مسلمان کے لیے ہوگی۔
اور اللہ کی رحمت کتب علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ ایک جگہ فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گناہگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو گناہ کر کر کے اس کے اندر ڈوب چکے ہو، تم نے حد کو تجاوز کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بشرطے کہ حقوق العباد کو پامال نہ کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا وہ معافی نہیں ہے۔ ہم بہنوں کا مال ہڑپ کر کے اس آیت کو دیکھ کہتے ہیں جی اللہ تو بخش دے گا، معافی مانگ، لوگوں کا پلاٹ ہڑپ کر کے، ان کے مکانات پر ناجائز قبضہ کر کے، لوگوں کے پیسے لے کر واپس نہ دے کے، ہاں جی ڈاکے چوریاں یہ سارا کام کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن حقوق العباد میں جب تک لوگوں کو معافی مانگ کر ان کا لوٹا ہوا مال واپس نہیں دیا جائے گا تب تک اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ شہید سے بڑا رتبہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، شہید سے بڑا رتبہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے، لیکن شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت جب اس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، یہ اپنے عز و اقربا کو دیکھنے کا دن ہے، غربا کو دیکھنے کا، گلی محلے کے اندر ضرورت مندوں کو دیکھنے کا دن ہے۔ اس دن میں صرف اپنی خوشیاں نہ سامنے رکھیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کے اندر بھی شریک ہو، ان کی خوشیوں کو بھی دیکھیں۔ یہ ساری عبادات دراصل مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم ساری نمازیں لگا لیں، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازیں پڑھنے میں، اور یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد سے باہر معاشرے کے اندر اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ریہرسل کے طور پر مقرر کیا۔ یہ تم نے مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، اب اس کے بعد باہر جا کر میری مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم مسجد میں تو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اور باہر جا کر جو حال پھر کرتے ہیں مخلوق کا وہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے، پھر گالیاں، پھر گلوج، پھر قتل و غارت، پھر ناپ تول میں کمی، پھر جھوٹ، پھر فراڈ، پھر دھوکہ، اور پھر کیا کچھ، بس اللہ معاف فرمائے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں آ سکی۔ اصل تو انسانیت ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کلام میں پہلا خطاب انسانیت کو کیا ہے، مسلمان کو نہیں کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانیت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اور انسانیت کیا ہے کہ یہ عبادات 25% ہے، 75% ہمارے معاملات ہیں۔ معاملات، ان معاملات پر ہم دھیان دیں۔ ہم نوکری کر رہے ہیں، پورا وقت دیں۔ ہم نوکر رکھے ہوئے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، دکان پہ ہیں تو دکانداری کا خیال رکھتے ہوئے اذان کے وقت دکان بند کر کے مسجد میں آئیں۔ جو اللہ کورونا کے 3-4 مہینے بند دکان سے کھلا سکتا ہے کہ وہ کیا 10 منٹ کی بند دکان میں وہ اللہ بھوکا مار دے گا؟
اتنا تو کم از کم ایمان بن جانا چاہیے کہ جب پولیس نے زبردستی دکانیں بند کرائی تب بھی تو نظام زندگی کا چلتا رہا نا۔ آج اگر اذان کے وقت بند ہو جائے گی، کیا جن لوگ دکانیں بند کرتے ہیں وہ سکھی ہیں؟ دیکھیں ہم نے اذان کے بعد مسلمان کی دکان کھلی رہے تو پھر وہ مسلمان کہاں کا ہوا؟ یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن انعام کا دن ہے، اس میں 3 انعام دیے جاتے ہیں اس عید کے دن کو۔ یہ اجتماعیت کا دن ہے، انما المؤمنون اخوہ، آپس کے اندر مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر سر میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کے کونے میں مسلمان تکلیف میں ہو، پوری دنیا کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ اس حدیث پر آج کفار کا عمل تو ہے، ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عمل، یہ حدیث ہمارے لیے ہے، ہمارے نبی کی بات ہے، یہ ہمارے نبی نے ہم سے فرمایا ہے۔ کافر اس پر عمل کر رہا ہے، ہم مسلمان تو پیپسی اور کولا نہیں چھوڑ سکتے، کیا کل منہ دکھائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم KFC نہیں چھوڑ سکے، ہم چلو ہم وہاں جہاد کے لیے تو نہیں جا سکتے، جب اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کم از کم ہمارے بس میں جو ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنا حق حلال کا پیسہ تو وہاں بھیج سکتے ہیں ان کی ضرورت کے لیے، اور پیسہ 100 روپیہ نہیں، 50 روپیہ نہیں۔ اور اللہ کے بندوں، اللہ کے راستے میں اگر وہاں پیسے بھیجنے کو اتنے تو بھیجیں کہ کم از کم اللہ دیکھے میرا بندہ کچھ پیسے دے رہا ہے۔ فلسطین کے لیے ان کے لیے وہ ڈبہ ہوتا ہے تو 10 روپے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا وہ 54 5 روپے کیا وہ اس میں سے نکل رہے تھے ٹھیپا سا، اور بے شرمو، وہ اللہ تمہیں شرم دے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اچھے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، یار فلسطین کے اندر 5 روپے کا سکہ، یہ ہماری مسلمانی کی حالت رہ گئی ہے۔ تو کچھ تو خیال کرو، یا کم از کم ان کی پروڈکٹ جو ہیں ان کو تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں نا بائیکاٹ، یہ بھی دین کا اور ایمان کی غیرت کا حصہ ہے، کم از کم کچھ تو غیرت ہے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ اشیاء تو نہیں استعمال کر رہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دن خوشیاں بانٹنے کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، جب دونوں میں ملاقات ہو تو وہ اس سے منہ پھیر رہا ہو یا اس سے منہ پھیر رہا ہو، اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو دوسرے کو سلام میں پہر کرے۔ اسی طرح یہ دن غمخواری کا دن ہے، چنانچہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ مدد کے وقت اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ عظمت و کبریائی کا اعلان کرنے کا دن ہے، یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور یہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ صفحہ سیدھی کر لیجئے، وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے، تیزی کے ساتھ اوپر تشریف لے جائے۔